اب ایک اور مسئلہ بھی سمجھیے. ہمارے یہاں ہانگ کانگ میں عام طور پہ لوگوں کی اولادیں بچے ہوتے ہیں تو عام طور پہ عقیقے نہیں ہو پاتے، اور یہ سوچ کرتے ہیں چلو جی قربانی آئے گی تو وہاں کر لیں گے. تو اب ایک مسئلہ یہ، کیا عقیقے کا حصہ بھی قربانی کے حصے میں ملانا چاہیے، ملا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، عقیقے کا حصہ بھی قربانی کے حصوں میں ملایا جا سکتا ہے. تو اب میں نے بیٹے کے لیے کتنے حصے کرنے ہیں؟ 2. بیٹے کے لیے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 بکرے ہوتے ہیں. بیٹی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ 1 بکرا ہوتا ہے. تو اب 2 حصے کرنے، تو اب میں کہوں گا بھائی 5 حصے تو آپ لوگوں کے ہو گئے، 2 حصے میں اپنے بچے کے عقیقے کے ملا رہا ہوں، ملا دو میرے حصے، پیسے آپ کو بھیج رہا ہوں. تو یہ بھی شرعاً کیا ہے؟ جائز ہے، درست ہے. اور اگر آپ کے میرے رشتہ داروں میں اسی طرح کسی کے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ غفلت ہو جاتی ہے، جی کریں گے، وہ بھول بھال گئے اور سال گزر گئے، 2 سال ہو، پھر خیال ہے وہ میں نے تو اپنے بیٹے عقیقہ ہی نہیں کیا. تو کرنا چاہیے. عقیقہ جو ہے وہ جان کا صدقہ، اگرچہ عقیقہ واجب پھر بھی نہیں ہے لیکن جان کا صدقہ ہوتا ہے، انسان مختلف بیماریوں سے برا رہتا ہے. لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ سوال کیا گیا ہے کہ قربانی کے حصوں میں عقیقے کو شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر بڑا جانور ہے، مثلا گائے ہے، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں اور 5 حصے قربانی کے ہوں اور 2 حصے کوئی اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقہ کر لے، تو یہ کیسا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر اس سنت عمل کو سنت کے مطابق کیا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا ہے اس طرح سے عقیقہ کیا جائے تو یہ سب سے بہتر اور افضل ہے. سنن ابی داؤد میں روایت ہے 2455، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمی، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی رکھا گیا ہے. تذبح عنہ یوم سابعہ، اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے گا، لیکن کس دن ذبح کیا جائے گا؟ 7ویں دن. ویحلق ویسمی، اور پھر اس کے سر کے بال مونڈے جائیں گے اور اس کا نام رکھا جائے گا. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ عقیقے کو 7ویں دن کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ انسان عقیقے کو چھوڑ دے اور اس انتظار میں رہے کہ جب میں قربانی میں حصہ ڈالوں گا تو ساتھ عقیقے کا بھی ڈال دوں گا. تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے. اور اگر کسی انسان سے نہیں 7ویں دن ہو سکا تو وہ بعد میں کر سکتا ہے، جائز ہے. لیکن بلا وجہ 7ویں دن کو چھوڑ دینا اور قربانی کا انتظار کرنا یہ درست نہیں ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا قربانی کے حصوں میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ تو کسی صحیح روایت میں ایسا ثابت نہیں ہے کہ قربانی کے حصوں میں عقیقے کا حصہ بھی شامل کیا جائے، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کے فرامین اس طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ عقیقے میں ایک جانور کو ذبح کیا جائے گا. سنن ابی داؤد میں روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مکافیتان وعن الجاریة شاة، کہ جس کے ہاں ولادت ہو، بچے کی پیدائش ہو، اور وہ یہ پسند کرے کہ نسیکہ کرے. اس سے آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ عقیقے کا ایک نام نسیکہ ہے، اس کو نسیکہ بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تمیمہ بھی کہتے ہیں اور عقیقہ بھی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ جو انسان قربانی کرنا چاہتا ہے، عقیقہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ عن الغلام شاتان، بچے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کرے، وعن الجاریۃ شاۃ، اور بچی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ 2 بکروں کو ذبح کرنا ہے بچے کی پیدائش پر، یا 2 جانور ذبح کرنے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی کے حصوں میں سے 2 حصوں کو شامل کر لینا ہے، ایسا کسی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے.
تو سنت یہ ہے کہ 2 بکروں کو ذبح کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اور آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقے کے طور پہ اونٹ ذبح کروں گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بلکہ سنت پر عمل کرنا افضل اور بہتر ہے، اور بچے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ جانور یعنی 2 بکرے بچے کی طرف سے اور 1 بکرا بچی کی طرف سے ذبح کیا جائے۔ اگرچہ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ بڑا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑے جانور میں حصے ڈالنا یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ بڑا جانور ذبح کرنا یعنی اگر آپ 2 بکرے ذبح نہیں کرتے تو اس کی جگہ گائے ذبح کر دیتے ہیں یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو ایسا ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کان یعق عن بنیہ الجزور، کہ حضرت انس بن مالک اپنے بیٹوں کی طرف سے اونٹ کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے 2 بکرے ذبح کیے۔ سنن نسائی میں یہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ عقا عن الحسن والحسین کبشین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کا عقیقہ کیا تو 2 مینڈے ذبح کیے۔ تو اس لیے ان تمام احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بچے کی طرف سے 2 بکروں کو ذبح کیا جائے گا اور بچی کی طرف سے 1 بکری کو ذبح کیا جائے گا۔ قربانی کے حصے میں 2 حصے ڈال لینا یا بچی کی طرف سے 1 حصہ ڈال لینا، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملتی۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، آپ کی سنت اور آپ کے طریقہ کے مطابق چلنا ہے، اور یہی اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ اور قرآن مجید بھی ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لٹا دو۔ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو تنازع ہو جائے، تو اس مسئلے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لٹا دو۔ تو اللہ کے رسول کے فرامین سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بچے کی طرف سے ایک مکمل جانور ذبح کیا جائے گا، اور مسنون عمل یہ ہے کہ بچے کی طرف سے 2 بکرے اور بچی کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے۔